وابیو سنو تواڈے ابے دی خبر جس کے نام پہ آپ لوگ وابی ہیں، محمد بن عبد الوہاب المتوفا 1206 ہجری، ان کے 6 بیٹے تھے. بیٹوں کے نام سنیں: علی، حسین، حسن. اے نام وابی رکھتے ہیں؟ عرب ملکوں میں آپ کے پاسپورٹ میں محمد علی حسن حسین لکھا ہو نا، آپ کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں. اور وابیوں کے ابا جان نے اپنے بیٹوں کے نام یہ رکھے ہوئے تھے. اے تسی کہڑے وابی ہو؟ یہ وابی وہ ہیں جو اینٹی شیعہ ہیں، سعودیہ کی فنڈنگ کے ساتھ اینٹی ایران ہے. یہ قرآن و سنت والے نہیں ہیں وابی. یہ وابیوں کے امام جن کے نام پہ وابی فرقہ بنا ہوا ہے، ان کا بیٹا ہے عبداللہ. اس نے کتاب لکھی سیرت الرسول، جو وہابی مفت تقسیم کرتے ہیں. PDF رکھا ہوا ہے، ہم نے بھی اپنی ویب سائٹ پہ رکھا ہوا ہے سیرت الرسول. اور یہ وہ کتاب ہے کہ الرحیق المختوم، جسے سعودیہ کا سب سے بڑا شاہ فیصل ایوارڈ جس کتاب کو سیرت کی ملا تھا نا، صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ، کچھ عرصہ پہلے ہی فوت ہوئے ہیں، چند سال پہلے. اس کتاب میں اس کتاب کے حوالے ہیں. اس سے اندازہ لگائیں یہ کتنی بڑی کتاب ہے. سیرت کی پہلی کتاب ابن اسحاق نے لکھی، انس ابن مالک کے شاگرد. اسے مختصر کیا سیرت ابن ہشام نے رحمہ اللہ تعالی. اور پھر بعد میں اگر کوئی مختصر ہوئی ہے تو یہ ہے، وہ ہم نے اسٹال پہ رکھی ہوئی ہے، آپ لے بھی سکتے ہیں، نو پروفٹ نو لاس کے اوپر. اس میں آپ یہ ذرا سنیں کہ وہ کیا لکھتے ہیں. لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل شام سمیت سیدنا علی کی بیعت نہیں کی، پھر ان کی صرف مخالفت ہی نہیں کی بلکہ ان پر قتل عثمان میں اعانت اور اس پر رضامندی کا الزام لگایا کہ عثمان کو علی نے مروایا، نعوذ باللہ. اور جس کے بیٹے حسن و حسین عثمان کے دروازے پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کھڑے ہوں ان کی حفاظت کے لیے، ان کے اوپر الزام لگا رہے ہو. وہ کہتے ہیں الزام تو لگایا مگر اللہ نے سیدنا علی کو اس الزام سے بچا لیا. یہ میں نے کبھی کہا ہے؟ ان کا وابیوں کا ابا لکھ رہا ہے. اور جواب چاہیے ہے تواڈے ابے دے بارے فتوا چاہیے. نیم رافضی لگایا ہوا ہے. ناسبیو آدھی حدیث بتائیے جی مولا علی نے فرمایا میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے اور 2 گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں. محبت والے وہ جی رافضی، تے دشمنی والے اللہ معافی دے ابا. ہاں وہ ساڈے شہزاد بھائی کہندے نے اپنی لینگویج، انہوں نے ایک اہل حدیث کو کہا نا کہ یہ حدیث ہے، ویسے اس کی جو مرفوع حدیث ہے وہ ضعیف ہے لیکن موقوفاً درست ہے مولا علی کا قول. تو اس نے کہا اچھا یہ محبت میں غلوف کرنے والے تو رافضی ہیں، تو یہ دشمنی میں غلوف کرنے والے کون ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ معافی دے آپا، اسی اہل حدیث، اسی دیوبندی بریلوی، اسی سنی. یہ میرا گولڈن کوڈ یاد رکھیے گا. لا آج اور لے لو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی شیعہ ہو اور اس کے اندر رافضیت نہ پائی جاتی ہو، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی سنی ہو اور اس میں ناسبیت نہ پائی جاتی ہو، الا یہ کہ اللہ کسی کو بچا لے، سنی اور شیعہ دونوں میں سے. اور الا یہ کہ وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو. ہاں ادھر اللہ کے فضل سے بالکل جو جس کا توحید بھی قرآن کی بیان ہوگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. کوئی بابا نہیں، کوئی بزرگ نہیں، صرف اللہ مشکل کشا. اور اہل البیت کا بھی دفاع ہوگا. الحمدللہ غدیر خم پہ یہ پلیٹ فارم کھڑا ہے. پھر وہ آگے جا کے لکھتے ہیں وابیوں کے امام کہ سیدنا عمار کی شہادت کے بعد حضرت عمر بن عاص نے بھی لڑائی ترک کر دی اور بہت سے لوگوں نے ان کی پیروی کی. حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا تم نے لڑائی کیوں چھوڑ دی؟ انہوں نے کہا ہم نے عمار کو قتل کر دیا اور میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، لہٰذا ہم تو باغی ہوئے. معاویہ بولے خاموش رہو، تم اونٹ کی طرح اپنے ہی پیشاب میں پھسل رہے ہو. ہاں یہ باتیں کرو گے تو میرے فوجی مجھے چھوڑ جائیں گے، میں نے تو اپنے فوجیوں کو کوئی اور ہی کہانی کروائی ہوئی ہے. اللہ اکبر. پھر اگلی بات وہ کہتے ہیں بچنے کے لیے، کیا ہم نے ان کو قتل کیا؟ ان کو تو علی اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا جنہوں نے لا کر ہمارے نیزوں کے درمیان پھینک دیا. ہے جی یہ محدثین کہتے ہیں کہ پہلا بندہ جس نے اپنی غلطی کی اتنی باطل تعویل کی ہے نا وہ یہ بندہ ہے. اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی موجود ہے، یہ وہاں سے انہوں نے نقل کیا ہے. لیکن کمال ہے اس کے اوپر جو مولا علی نے جواب دیا نا وہ پھر انہوں نے نقل کیا ساتھ. مولا علی نے پھر پھکی دی ہے. جب مولا علی کو خبر پہنچی نا کہ عمار جو میری طرف سے شہید ہوا ہے وہ میرے کھاتے میں ڈال دیا انہوں نے کہ جی میں ساتھ لایا ہوں اس لیے مخالفین نے شہید کیا ہے، تو
مولا علی نے اس کے جواب میں کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاویہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ حمزہ کا قاتل رسول اللہ ہے کہ نہ عہد میں لے کے آتے نہ کافروں کے ہاتھوں حمزہ قتل ہوتا. کڈی بڑی پکی ہے. مولا علی بھی پکیاں دے نظر. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اس طریقے سے اس لہجے میں بات کرنا گستاخی نہیں ہوتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ رسول اللہ کی توہین کر دی کہ رسول اللہ کو قاتل کہہ دیا حمزہ کا. بھائی سمجھانے کے لیے جملے بولنے پڑتے ہیں. یہ میں آپ لوگوں کو ایک علمی پوائنٹ دے رہا ہوں. ویسے ایبسولوٹلی تو آپ نے کہنا تھا کہ حضرت علی نے یہ فرض کر لیا ہے کہ قاتل حمزہ جو ہے رسول اللہ ہے. نہیں, سمجھانے کے لیے فرض کیا ہے جو قرآن میں آیا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی تم فرماؤ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے میرا کوئی بیٹا ہے؟ نہیں, سمجھانے کے لیے. اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال. محال بات سے مثال ایسی بیان کرنا جو امپاسبل ہے. جیسا وہ امپاسبل ہے اس طرح یہ بھی امپاسبل ہے. تو مولا علی کی یہ جو پھکی ہے نا پھر انہوں نے نقل کی, کیا زبردست پھکی ہے. یہ ممنون وہاب صاحب ہے. یہ وہابی پتہ نہیں کس کی اولاد ہے. پھر وہ آگے اینڈ پہ وہ لکھتے ہیں جس سے ان کو تکلیف ہوگی. بنو امیہ سیدنا علی کی تنقیص اور ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے رہے. ہاں, مگر اس عمل سے علماء کے دل میں علی کی محبت بڑھی اور قدر و منزلت میں اضافہ ہی ہوا. عمر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ بنو امیہ 60 سال تک ممبروں پر انہیں گالیاں دیتے رہے مولا علی کو, مگر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے بلکہ ان کی شان پہلے سے بلند ہو گئی. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. صلو علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے جو مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے اور ہمارے پمفلٹ میں بھی موجود ہے 5B ریسرچ پیپر میں. سٹارٹ ہی رازدار رسول حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام کا ایک خطبہ منبر پر سنا تھا بعد میں آنے والے حکمرانوں سے متعلق. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور یہ ہے بھی رازدار رسول ہیں جنہیں منافقین کے نام بتائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت باقی رہے گی یعنی میرا وجود, اور پھر جب اللہ چاہے گا مجھے اٹھا لے گا, اور پھر میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی اور وہ بھی باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا, پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا. اس کے بعد ملکن عاضن, ڈاکٹر سرار صاحب یوں کیا کرتے تھے, کاٹ کھانے والی ملوکیت, فریڈم آف ایکسپریشن کو غصب کرنے والی, مخالفین کو کاٹنے والی, وہ قائم ہو جائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ رہے گا. ظاہر ہے فرعون, نمرود, ان سب لوگوں کو بھی حکومتیں جو ہیں وہ اللہ نہیں دی ہے نا آزمائش کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ اس سے بھی اٹھا لے گا. پھر جابر حکمرانوں کا دور شروع ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ رہے گا, پھر اس کو بھی اٹھا لے گا, اور پھر ایک دفعہ دوبارہ سے خلافت اعلی منہاج النبوہ قائم ہوگی, یعنی امام محمد بن عبداللہ المہدی رحمہ اللہ تعالی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. ایک تفسیر اس کی بھی کی گئی ہے یہ والی, اور ایک تفسیر اس حدیث کے راوی کا فہم یہ ہے کہ انہوں نے یہ حدیث لکھ کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھیجی اور کہا کہ یہ جو کاٹ کھانے والی ملوکیت اور جابر حکمرانوں کے بعد آپ کی دوبارہ خلافت آئی ہے, تو مجھے لگتا ہے یہ آپ کی پیش گوئی تھی جس پہ عمر بن عبدالعزیز بڑے خوش ہوئے. تو اگر یہ بھی مان لیا جائے تو پھر بھی بنو امیہ نہیں بچتی, وہ ساروں کو پچھلوں کو پچھلا راڑا لگا دیا نا. اور پھر ہم کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ پہلے مجدد اسلام کے کیوں ہیں, انہوں نے کون سا گند صاف کیا ہے؟ بنو امیہ کا گند. وہ آج ٹاپک نہیں ہے, میری کئی ایک ویڈیوز پہلے ریکارڈڈ ہو چکی. بہرحال دوسرا فارم یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا دور, اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور, اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت جو ہے وہ بنو امیہ اور بنو عباس کا دور 500-600 سال تک, جس میں سے 100 سال آلموسٹ بنو امیہ اور پھر بنو عباس اور باقی لوگ. اور یہ جو جابر حکمران ہیں جو مسلط ہو جائیں گے, یہ کلونیل پاورز جو پوری دنیا کے اوپر قابض ہوں, جن کا زور 100 سال پہلے ٹوٹنا شروع ہوا, اور آج 57-58 اسلامی ملک ہیں. یہ آج سے 100 سال پہلے نہیں تھے اتنے ملک. اب دوبارہ سے خلافت اعلی منہاج النبوہ کی تیاریاں الحمدللہ شروع ہو چکی اللہ کے فضل سے. اچھا, اس حدیث کے اندر تو صرف یہی ذکر تھا کہ یہ
اس ترتیب کے ساتھ معاملات ہوں. اس کی ایکسپلینیشن ہے جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد کے اندر. وہاں پہ ڈیٹیل ہے کہ یہ خلافت کتنا عرصہ ہوگی. اس میں الفاظ ہیں میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی. حدیث روایت کرتے ہیں سیدنا سفینہ جو کہ آزاد کردہ غلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اسے مولا رسول اللہ بھی نے کہا جاتا ہے, آزاد کردہ غلام. سعید تابعی سے پھر سفینہ کہتے ہیں کہ گن ابو بکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. اور علی کے بھی جو 6 سال ہیں وہ 5.5 سال مولا علی کے ہیں اور 6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کے, وہ بھی خلافت راشدہ ہے. یہ 41 ہجری ربیع الاول میں صلح حسن ہوئی, اور ربیع الاول کے اندر تاریخ کنفرم نہیں لیکن مہینہ ربیع الاول کا تھا. نبی اسلام کی ڈیتھ ہوئی 11 ہجری کے اندر. یہ ٹوٹل 30 سال بنتے ہیں, اور خود امام نے تیمیہ بھی مانتے ہیں کہ صلح حسن کے اوپر خلافت راشدہ ختم ہوئی اور نبی اسلام کی پیشگوئی پوری ہوئی. تو ان کا جو شاگرد ہے نا سعید تابعی, ابو داؤد کے الفاظ ہیں, وہ کہتا ہے کہ یہ جو بنو امیہ کے لوگ ہیں آل مرمان, بنو زرقا, نیلی آنکھوں والے, یہ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے. یہاں پہ امام داؤد نے لکھا علی علیہ السلام, لیکن آپ کے مولوی نے نکال دیا ترجمے والی کتاب میں. اسلام 360 میں بھی عربی والے حصے میں ہے, اردو والے سے نکل گیا, اردو میں رضی اللہ عنہ ہو گیا. سننا.com میں عربی میں لکھا ہوا ہے, اردو میں رضی اللہ عنہ کرے. سر یہ علماء یہود کے ہی تو کردار ہے جو یہ ادا کر رہے ہیں. اور یہ امام داؤد نے نہیں, صرف امام بخاری نے صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث میں حسین علیہ السلام لکھا ہے, وہاں سے بھی انہوں نے نکال دیا. عربی کتابوں میں موجود ہے, مکتبۃ الشاملہ کے اندر, اسلام 360 کے اندر دارالاسلام نے نکال دیا. اسلام 360 میں بھی آپ عربی پورشن میں دیکھیں, اردو میں کوئی نہیں ہے. 6318 نمبر حدیث میں فاطمہ اور علی کے ساتھ علیہم السلام لکھا ہوا ہے, اکٹھا نکال دیا انہوں نے. خیر ادھر واپس ہیں. امام ابو داؤد نقل کرتے ہیں کہ جب سعید تابعی نے کہا نا کہ یہ تو بنو امیہ علی علیہ السلام کو خلیفہ نہیں مانتے, چلیں اس سے یہ بھی ایک جو انہوں نے ڈھونگ رچایا تھا نا کہ جی وہ تو خلیفہ مانتے تھے, صرف وہ قصاص عثمان کی بات کرتے تھے. یہ تو تابعی خود بتا رہا ہے کہ بنو امیہ تو حضرت علی کو خلیفہ ہی نہیں مانتے تھے. ابھی تو میرے پاس اس کے اندر بہت کچھ کہنے کو ہے. میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق 15 حوالے میں نے صحابہ سے لے کر بعد کے علماء تک کے دیے, وہ آپ دیکھ لیں, آج وہ ٹاپک نہیں ہے. تو حضرت سفینہ کو غصہ آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ بنو زرقا کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا جہاں سے یہ ہوا خارج کرتے ہیں. اور ترمذی کے الفاظ ہیں ان کی اپنی جو حکومت ہے یہ شریر ترین بادشاہت ہے, بدترین بادشاہت ہے. یہ علی کو خلیفہ نہیں مان رہے, یہ تو خود شریر ترین بادشاہ ہے. اچھا اب حضرت سفینہ جو ہے نا یہ فوت ہوئے 74 ہجری کے اندر, واقعہ کربلا ہوا ہے 61 ہجری میں. ناسبی پلی یہ لیتے ہیں کہ یہ انہوں نے حضرت معاویہ کی حکومت کے بارے میں نہیں کہا, پھر بھی پھنس جائیں گے پھر یزید کے بارے میں کہہ دیا, تو آپ تو یزید کے بھی چمچے ہیں. وہ پھر کہتے ہیں چھوٹی قربانی کر لو, بڑے کو بچا لو. لیکن سر نہیں, بڑے نے اگر کوئی کام ڈالا تو کیسے بچے گا؟ یہ حدیث صرف ترمذی ابو داؤد کے اندر موجود نہیں ہے, یہ حدیث میرے بھائی مسند ابی داؤد الطیالسی کے اندر بھی موجود ہے. اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ تابعی, یہ پوری حدیث اس طریقے سے ہے, وہ تابعی جب کہتا ہے نا یہ بدترین بادشاہ ہیں, یہ وہ جب صحابی کہتے ہیں حضرت سفینہ اور 30 سال خلافت ہے, تو وہ کہتے ہیں پھر حضرت معاویہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت معاویہ جو ہے وہ مسلمانوں کا پہلا بادشاہ ہے, یعنی انہوں نے کہا خلافت راشدہ سے باہر. یہاں بھی ہمیں ایکسپوز ہو گیا کہ وہ کس کو سنگل آؤٹ کر رہے تھے. ابھی بھی تسلی نہ ہو تو اس کا ایک اور طریق ہے, المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر, اس میں الفاظ ہیں کہ یہ بنو امیہ بدترین بادشاہت ہے اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان. انہوں نے سب کو کہہ کے یہ بھی بتا دیا سرغنہ کو. تو اب اس حدیث میں حضرت سفینہ کا 74 ہجری میں فوت ہونا یزید ابن معاویہ کو یعنی بیچ میں لانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا. انہوں نے سٹارٹ کیا ہے 41 ہجری سے, صلح حسن سے. تو یہ مسئلہ آپ کو کلیئر ہو گیا. یہ الحمدللہ ساری کی ساری احادیث میں نے اس ریسرچ پیپر کے اندر ڈالی ہوئی ہیں. انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیو کے اندر بھی جو ہے نا وہ ڈسپلے کروا دیں گے انشاءاللہ.